کائنات جتنی معجزن ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ منحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجر ممدود ولا وقت معدود هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اما بعد، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ صلوات محمد علیہ۔ عزیزان محترم، ماتم دران مظلوم کربلا، عزاداران شہید نینوا، زندہ رہیے، سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ 1444 ہجری کا سورج اپنی نگاہوں میں زمانے کے ان گنت نشیب و فراز لے کے ڈوب چکا، اور 1445 ہجری کا چاند حسینیت کی فتح اور یزیدیت کی شکست کا پیغام لے کے نمودار ہو چکا۔ سے بہت سی روایات ہیں۔ کسی نے لکھا کہ 10 محرم کو جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ کسی نے لکھا کہ 10 محرم کو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساحل پہ نمودار۔ کسی نے لکھا کہ 10 محرم کو جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے۔ کسی نے لکھا کہ 10 محرم کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو۔ بہت سی روایات، بہت سی احادیث ہیں، لیکن آج جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ذہنوں میں، قلوب میں، اذہان میں، سوچ میں، افکار میں ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ ہے حسین ابن علی۔ ایسا بادشاہ ہے میرا مولا کہ جس نے چراغ بجھا کے روشنی کر دی تھی، جس نے چراغ بجھا کے روشنی کر دی تھی۔ ایسا شہنشاہ ہے میرا مولا کہ جس نے قانون بدل کے رکھ دی۔ ہر نبی کا یہ پیغام، ہر رسول کا یہ پیغام، ہر پیغمبر کا یہ پیغام تھا کہ آؤ جنت ملے گی۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کا یہ پیغام اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی امت کو کہ آؤ جنت ملے گی، لیکن حسین نے قانون بدل کے رکھ دی۔ ہر نبی نے کہا کہ آؤ جنت ملے گی، حسین نے چراغ بجھا کے کہا کہ جاؤ جنت ملے۔ قانون بدل کے رکھ دیے، قانون بدل کے رکھ دیے، سفر کو ہجرت کر دیا، قانون بدل کے رکھ دیے، سفر کو ہجرت کر دیا، ہلاکت کو شہادت کر دیا، موت کو زندگی کر دیا، زندگی کو بندگی کر دیا، درگاہوں کو صاحب تاج کر دیا، نماز کو مومن کی معراج کر دیا۔ ایسے قانون بدلے کہ اس
اسلام کو فطرت کر دیا، ایمان کو عادت کر دیا، عادت کو عبادت کر دیا، صاحب زر کو غنی کر دیا، بے زر کو پرزر کر دیا۔ ایسا نور ہے میرے مولا کا کہ جس کے نور نے کائنات کو منور کر دیا، جس کے سجود نے سخاوت کو کوثر کر دیا، جس کے شہود نے عقل کو موقر کر دیا، اور جس کے وجود نے حق کو حقیقت منتظر کر دیا۔ دنیا میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں، کسی بادشاہ کے اتنے دربار نہیں جتنے حسین کے دربار، کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر، کسی بادشاہ کے اتنے خادم نہیں جتنے حسین کے خادم، کسی بادشاہ کے اتنے جانثار نہیں جتنے حسین کے جانثار۔ قبلہ اتنی دنیا تو یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنی حسین کے نام پہ مرنے کو۔ جتنی حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہے۔ بہت ہی خوبصورت استقبال کیا آپ نے۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ کہ اس وقت غم حسین۔ انشاءاللہ تعالی سے فرم یہ عشر میں ہم بشریت اور نبوت کے عنوان سے سورہ نساء کی آیت 105 کی استدلال کو گفتگو کریں، اور یاد رکھیے گا اتحاد بین المسلمین کا مقصد ہمیشہ سے پیش نگاہ رہا، کیونکہ محبتیں بانٹنا ہماری عادت ہے، حسینیت کا مزاج ہے۔ حسینیت کا مزاج ہی محبتوں کی تقسیم، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ اور پروردگار سے اسلام کی دے میجر تنویر جعفری صاحب کو، ان کے خانوادے کو، جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو بھی اپنے حصے کی برکات سمیٹنے کا موقع دیا، اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مرحومین کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے، اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک بڑا بلندر صلوات پڑھے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ سورہ نساء آیت 105۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، میرے حبیب ہم نے کتاب کو تیری جانب نازل کیا، کتاب کو تیری جانب نازل کیا۔ کتاب تیری جانب ہے، تو کتاب کی جانب نہیں۔ کتاب کا منتہائے نزول ذات حبیب کبریا امام الانبیاء محمد مجتبی احمد مصطفیٰ، کتاب طالب ہے، مصطفیٰ مطلوب ہے۔ وہ موسیٰ تھے جو طور پہ کتاب لینے جاتے تھے، یہ مصطفیٰ ہے، کتاب لینے کہیں جاتے نہیں، پر جدھر جدھر مصطفیٰ جائے ادھر ادھر کتاب آئے۔ کبھی میدان میں وہی، کبھی پہاڑ میں وہی، کبھی مسجد میں وہی، کبھی منبر میں وہی، کبھی معراج میں وہی۔ بتایا کہ یہ وہ رسول ہے جو محتاج وہی نہیں بلکہ وحی الہی، کلام الہی، تلاش محبوب الہی میں ہوا کرتے تھے۔ جملہ دوں آپ کو، جو وحی ہے وہ مصطفیٰ کرے نہیں، جو مصطفیٰ کرے وہ وحی بن جائے۔ چادر لے تو قرآن، لحاف اوڑے تو قرآن، حسنین کو کندھوں پہ بٹھائے تو قرآن، چپ رہے تو قرآن، بولے تو قرآن، زمین پہ ہو تو قرآن، عرش بری پہ ہو قرآن، حسنین کو کندھوں پہ بٹھائے قرآن، زہرا کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو قرآن بنے، زہرا کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو قرآن بنے۔ یہ کسی کو اپنی گود میں اٹھائے تو قرآن بنے، کسی کی گود میں پرورش پائے۔ یہ کسی کو اپنے گھر میں پالے تو قرآن بنے، کسی کو اپنے شہر سے نکالے۔ یہ کسی کو بڑا کوئی لطیف جملہ تھا، یہ کسی کو اپنے گھر میں پالے تو قرآن، کسی کو اپنے
یہ سمجھ آ گیا نکتا دوبارہ کھل جائے گا. ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے, اس کی جگہ ہوتی ہے. یعنی آیت اپنا محل قلب مصطفیٰ میں ڈھونڈتی تھی. یعنی رحمت للعالمین پہلے سے تھا, آیت نے بعد میں بتایا. آیت نے بعد میں بتایا. بشیر پہلے سے تھا, نذیر پہلے سے تھا, طٰہٰ پہلے سے تھا, یاسین پہلے سے تھا, اولا بن نفس پہلے سے تھا. شاہی جب اولا پہلے سے تھا تو پھر مولا بھی پہلے سے تھا. تو جو نبی پہلے سے مولا تھا, اس نے غدیر کے میدان میں علی کو مولا بنایا نہیں تھا, علی بھی مولا پہلے سے تھا. علی بھی مولا پہلے سے تھا. اب اس من میں وسعت ہی بہت ہے. من تم کا مولا فہذا علی مولا. من میں وسعت بھی بہت ہے کہ جس کا میں مولا, جس کا میں مولا. اب مصطفیٰ آدم کا مولا تو پھر مرتضیٰ بھی آدم کا مولا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جناب مصطفیٰ سب کے مولا. تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک علی مرتضیٰ سب کے مولا. تبھی تو عیسیٰ چوتھے آسمان سے اتر کے مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ آپ کا دادا بھی ہمارا مولا تھا, آپ بھی ہمارے مولا. سب نے مانا نا, سب نے یقین کیا, سب نے اقرار کیا. ایک آگے بڑا کہنے لگا, یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے سر کو جھکایا. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے کھانا پینا چھوڑا. آپ نے کہا جہاد کرو, ہم نے گردنیں کٹوائے. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے گھر بار چھوڑا. اب کہتے ہیں کہ میرے علاوہ میرے چچا کے بیٹے کو بھی مولا مانا. اب یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑا موڑا. کہہ رب ذوالجلال اگر نہ چھوٹا ہوں تو بھی آسمان سے مجھ پہ عذاب بھی. شکی لفظ عذاب کی بے ختم نہیں ہوئی تھی. آسمان سے ایک کنکر آیا, سر پہ لگا, زمین بوس ہو گیا. پہلا منکر ولایت موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا. نام اس کا حارث بن نعمان فہری تھا. نمازی بھی تھا, جہادی بھی تھا, زکاتی بھی تھا, تازہ تازہ حاجی بھی تھا, لا الہ پڑھتا تھا, محمد رسول اللہ پڑھتا تھا. علی کا دشمن تھا, اللہ نے مار دیا. علی کا دشمن تھا, اللہ نے مار دیا. اور دوسرا وہ حارث جو خیبر میں آیا تھا, مرحب کا بھائی, لا الہ نہیں پڑھتا تھا, محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تھا, اللہ کا دشمن تھا, علی نے مار دیا. دو حارث قتل ہوئے, ایک اللہ کا دشمن علی نے مارا, دوسرا علی کا دشمن اللہ نے مارا. لگتا ہے اللہ اور علی میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ یا علی میرے دشمن کو تو مارے گا, تیرے دشمن کو میں. اب لاؤ اللہ کا کوئی ایسا دشمن جسے علی نے چھوڑا ہو, اور لاؤ علی کا کوئی ایسا دشمن جسے اللہ نے چھوڑا ہو. اسی لیے ہر میدان میں پڑا ہوا لاشا علی کے نام سے پہچانا جاتا رہا کہ اسے کس نے مارا, علی نے مارا. اسے کس نے مارا, علی نے مارا. اسے کس نے مارا, علی نے مارا. ہر لاشے سے علی 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 کی صدا بلند ہوتی تھی. اور بندہ مرنے والوں سے پوچھے, اور مر کے بھی تو علی کے نام لگے ہو, زندگی میں ہی علی کے نام لگ جاتے. مر کے بھی تو علی کے نام لگے, زندگی میں ہی علی کے لگ جاتے. ایسے تو نہ مارے جاتے. ان کا مولا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سب نے مبارکباد دی, سب نے کہا. حضرت عمر آگے بڑھے, کہنے لگے مبارک ہو آپ کو اے ابن ابی طالب.
اللہ نے تجھے دکھایا اس کے مطابق فیصلہ کر۔ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں کہ اس علم کے سبب جو اللہ نے تجھے دیا۔ لیکن قرآن میں لفظ علم علیحدہ، رویت علیحدہ، جو اللہ نے تجھے دکھایا اس کے مطابق فیصلہ کر۔ صحابہ کا مجمع تھا، رسول خدا بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا آدم کو مانو، آپ نے کہا شیش کو مانو، آپ نے کہا انوش کو مانو، ہم نے سب کو مانا، سب پہ ایمان لائے، لیکن ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آدم کو دیکھیں، ہماری بھی تمنا ہے کہ نوح کا دیدار کریں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ نوح کی زیارت کریں، عیسیٰ کا ظہور دیکھیں، یوسف کا جمال دیکھیں، موسیٰ کی ہیبت دیکھیں۔ بس یہ کہہ ہی رہے تھے کہ علی دروازے سے داخل ہوئے تو رسول خدا نے کہا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی تقوائہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب، کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کا علم، نوح کا علم، عیسیٰ کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال دیکھے، وہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے۔ زینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشو، لِأَنَّا ذِكْرُهُ ذِكْرِي، علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اچھا، دیکھنے کا تعلق کس چیز سے ہے بتایا نا؟ کس چیز سے؟ آنکھوں سے۔ ہماری صاحب ایک نابینے کو لے گئے اور کہیں کہ شاہ صاحب اس کو تو دکھائی نہیں دیتا، اور رسول خدا نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول خدا نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب ذکر کا تعلق دو چیزوں سے، زبان سے کیا جاتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے۔ اب کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں نہ دکھائی دیتا ہے، جنہیں نہ سنائی دیتا ہے، جو نہ بول سکتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول خدا نے کہا علی سے محبت عبادت ہے۔ اب محبت کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس بصارت نہیں، کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس سماعت نہیں، کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس گویائی نہیں، لاؤ کوئی ایسا جو یہ کہے کہ میرے پاس دل نہیں۔ ولایت علی پہ نو کمپرومائز، ایبسلوٹلی ناٹ۔ اور ہم نے یہی پڑھا، ہم نے یہی سنا، لا الہ کو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا۔ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر، لیکن صرف شبیر کا خون نہیں، علی اکبر کے سینے کا خون بھی شامل۔ لا الہ کی تہ کے نیچے علی اصغر کی گردن کا خون بھی شامل، عباس کے بازوؤں کا خون بھی شامل۔ اس لا الہ کی تہ کے نیچے جناب زینب کے سر کا خون بھی شامل ہے،
اور ننھی سکینہ کے کانوں کا ہون. یہ بڑا سخی گھرانہ ہے عزاداروں، بڑا سخی، کہ جس نے جس دور میں جتنا مانگا اس گھرانے نے عطا کیا، لیکن اس گھرانے نے امت سے کبھی کچھ نہیں مانگا. بس اپنے اپنے دور کے محمد نے ایک بار مانگا مگر امت نے نہیں دی. رسول نے کاغذ و قلم مانگا، امت نے نہیں. بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کے حق مانگا، امت نے نہیں. حسن مجتبیٰ نے روضہ رسول میں مدفن مانگا، امت نے نہیں دیا. حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا. جناب زینب نے چادر مانگی، امت نے نہیں دی. سجاد نے سکینہ کے لیے کفن مانگا، امت. یہ سخی گھرانہ میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا. لیکن اگر شریعت کا اصول دیکھیں نا، یہ کچھ دنوں پہلے قربانی کی ہے مسلمان بھائیوں نے. آپ کیا شریعت کا اصول ہے کہ کسی جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرنا. اللہ جانے کیسے مسلمان تھے کہ 4 سال کی بچی کے سامنے باپ کو ذبح کرتا. شریعت کا دوسرا اصول، جب کسی جانور کو ذبح کرو تو پیاسا ذبح نہ کرنا. 3 دن کا پیاسا حسین ابن علی مار دیا. تیسرا اصول عزاداروں، جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو پسے گردن خنجر نہ چلاؤ، اور جب خنجر چلاؤ تو اچھی طرح اسے تیز کر لینا. لیکن حسین کی غربت یہ تھی کہ پسے گردن 13 ضربیں چلائی گئی. اور جب کسی نے ملعون سے پوچھا کہ تو نے پسے گردن 13 ضربیں کیوں چلائی، تو کہتا ہے کچھ تو خنجر بھی کند تھا، لیکن جب بھی میں خنجر چلانے لگتا کسی بی بی کے ہاتھ درمیان میں آتا. ہمارا عقیدہ ہے عزاداروں، یہ پہلی مجلس ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ جس کے نام کی محفل ہو وہ اپنے نام کی محفل میں آتا ہے. رسول خدا کا میلاد ہو رسول آتے ہیں، کسی بزرگ کا عرس ہو وہ آتا ہے، کسی نیک ہستی کا چہلم ہو وہ اپنے چہلم کی محفل میں آتا ہے. لیکن جب مجلس حسین برپا ہو رہی ہو تو رسول خدا بھی آتے ہیں، شیر خدا بھی آتے ہیں، حسن مجتبیٰ بھی آتے ہیں، حسین کی دکھوں کی ماری ماں زہرا بھی آتی ہے. اور کوئی آئے نہ آئے، کربلا کا بیمار سید سجاد ضرور آتا ہے. اور جب بھی کوئی مومن غم حسین میں آنسو بہاتا ہے تو سید سجاد بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھ کے زخمی ہتھیلیاں بلند کر کے کہتے ہیں، پروردگارا اس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی لگتے نہیں دیکھا، یہ سن کے روتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما. پروردگارا اس نے میرے بابا کو زین سے زمین پہ آتے نہیں دیکھا، یہ سن کے روتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما. عزاداروں، جہاں سید سجاد ہو وہاں پردہ داروں میں ننھی سکینہ بھی آتی ہے اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے، پروردگارا یہ میرا وہ بھائی ہے جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تجھ سے کچھ نہیں مانگا، یہ اس مومن کے لیے مانگتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما. میں آج کل آقا زادی کی بارگاہ میں، آقا زادی اس بارگاہ میں تشریف لا اور جناب زینب کو بھی لے آ. نہ تو یہاں کوئی تماچے مارے گا، نہ کوئی تازیانے مارے گا. عزاداروں، یہ وہ بی بی تھی جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام ترستی رہ گئی کہ کوئی تو ہو جو مجھے اور محمد کا پرسا دے، کوئی تو ہو جو مجھے میرے بھائی حسین کا پرسا دے. بی بی آ ہم سے پرسا لے، اور محمد کا پرسا لے، آ ہم سے حسین کا پرسا لے، آ ہم سے عباس کا پرسا لے. عزاداروں، بڑے مان سے یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے
پرچم بلند کرتا ہوا آیا، لیکن حسین واپس نہ آیا، عباس واپس نہ آیا، علی اکبر واپس نہ آیا۔ زمرہ بے قرار رہی کہ 7 محرم کا وعدہ تھا، میرا بھائی علی اکبر نہیں آیا۔ آبی بھی ہم سے پرسا لے، ہم سے اپنے بھائی کا پرسا لے، ہم سے اپنے بچوں کا پرسا لے، ہم سے اپنے پیاروں کا پرسا